حضرت مرزا مظہر جان جانا فرماتے ہیں کہ بارش ہوئی تھی تازی دلی میں تازی بارش ہوئی تھی. ایک بابا لکڑی کے جوتے پہنے کھڑا ہوں، اللہ 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 اسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگ دے نہ کوئی ساڈا دردی. بابا مست ہو کے جا رہا اللہ اللہ کرتا جا رہا. ایک طوائف اپنے کوٹھے سے اتر کے تو سیڑھیوں پہ بیٹھی تھی، ساتھ اس کا یار بھی بیٹھا تھا. بابا اپنی مستی میں جا رہا تو بابا جی کے پیروں سے کچھ مٹی اڑی تو اس عورت کے کپڑوں پہ پڑ گئی. پرواہ نہیں، بزرگ گزر رہے. وہ یار اس کا دوڑا ہوا آیا، اس نے آ کر تھپڑ مارا. کا خیال نہیں سارے اس کے کپڑے آلودہ کر دیے، تو کدھر تیرا دماغ نہیں ٹھیک؟ بابے نے نظر اٹھائی، کہا بیٹے میں نے دیکھا نہیں، چل اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے بدلہ لے لیا. بابا جی چپ کر کے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ چپ کر کے گزر گئے. ٹھنڈ کا موسم تھا، بارش تازہ ہوئی تھی، حلوائی دودھ کاڑ رہا تھا. اس نے بٹھایا بابا جی کو پھٹے پہ، پیالہ پکڑا، دوڑ کے آگے بڑھا. بزرگ آ گئے، آئیے بیٹھیے. دودھ کا گرم گرم پیالہ شکر ڈال کے دیا. بابا جی نے دودھ پیا، پھر نظر جھکی، پھر رنگ بدلا. کہنے لگے مالک تو کتنا بے نیاز ہے، کہیں تھپڑ مرواتا ہے کہیں دودھ پلاتا ہے. تیری بے نیازی ہے نا، ادھر تھپڑ مروایا یہاں دودھ پلایا، تو ہی جانتا ہے تیرے رنگ کیا ہے. ابھی بابا وہیں بیٹھا تھا، دوڑے آئے پیچھے سے لوگ، شور ہوا. بابے کو دبوچ کے وہاں لے گئے جہاں اس نوجوان نے تھپڑ مارا تھا. کہا تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے بندے بد دعا تو نہیں دیتے. ہوا کیا؟ کہا تو نے بد دعا دی ہے؟ کہا نہیں دی، بات بتاؤ. کہنے لگے اس نے تجھے تھپڑ مارا ہے، چھت پہ چڑھا ہے، پیر پھسلا ہے، گردن کے بل گرا ہے، منکا ٹوٹ گیا، مر گیا ہے، تو نے بد دعا دی ہے. بابا جی کہنے لگے یار میں نے تو دوسرا لفظ بھی نہیں کہا، بھلا ہو کہہ کے گزرا ہوں، میں نے نہیں بد دعا دی. کہا تو نے دی ہے تبھی تو مر گیا. کہا نہیں دی. کہا بابا تو بزرگ آدمی ہے، سچ بول. تو بابا جی کہنے لگے سچ سنو. پھر میں آ رہا تھا، میرے پیروں سے مٹی اڑی، اس کے یار کے کپڑوں پہ پڑی، اسے برا لگا، اس نے مجھے مارا. جب اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لاوارث تو نہیں تھا، جب اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لاوارث تو نہیں تھا. مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ. اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لاوارث تھا کہ میرا بدلہ کوئی نہ لیتا. اس نے مجھے مارا ہے تو میرے یار کو برا لگا ہے تو اس نے اسے مار دیا ہے، میری تو غلطی کوئی نہیں. یاروں کا جھگڑا ہے، یہ تو دوستوں کا جھگڑا ہے، یہ تو یاروں کا جھگڑا ہے، کوئی غلطی نہیں میری، کوئی غلطی نہیں. خش جنہ قدر نہیں میرا، اے میرے صاحب نو وڈیاں، میں تے گلیاں دا روڑا کوڑا، میں گلیاں دا روڑا کوڑا. میں نو محل چڑھایا ہے سائیاں، میں نو محل چڑھایا ہے سائیاں. فرمایا اس نے مجھے لوارث سمجھا تھا کہ تھپڑ مار کے گزر جائے، میرا کو پوچھے گا ہی نہیں. میرے رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں رب فرماتا ہے ابھی میں تو تیرے ہو تو وہ کافر کو سزا نہیں دیتا کہ تو موجود ہے. یاد رکھیں حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں ایک جوان تھا، مسجد میں آیا، لوگوں سے کہنے لگا روٹی کھلاؤ. کسی نے توجہ نہ کی. اس نے کہا میں رب بتانے والا ہوں، میری طرف دیکھو تو صحیح. کسی شخص نے خیال ہی نہ کیا. پھر اس نے کہا یار تھوڑا سوچو. نمازیوں سے کہا، اہل علاقہ سے کہا، انہوں نے کہا تیری طرح کے بڑے درویش دیکھیں. مسجد کے محراب میں وہ رب کریم کا بندہ انتقال کر گیا. جب فوت ہو گیا نا، لوگوں کا مزاج ہے، بیمار کو دوائی نہیں دیتے، جنازے پہ وقت پہ پہنچ جاتے. جب کوئی گر رہا ہوتا ہے تو سہارا کوئی نہیں دیتا، جب کوئی گر جاتا ہے ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے تو تیمارداری کو زمانہ پہنچ جاتا ہے. اور بزرگ وہ نوجوان اللہ کا نیک بندہ مسجد کے محراب میں فوت ہو گیا. حضرت فضیل ابن عیاض کہتے ہیں امام صاحب نے اعلان کیا چندہ دو، کوئی لاوارث فوت ہو گیا، کفن دینا. چندہ کٹھا ہوا، کفن خریدا، جنازہ پڑا. عشاء کے بعد دفن کر کے آئے. فجر کی نماز کے لیے جب امام اور مؤذن مسجد میں آئے تو چیخیں مارنے لگے، تڑپنے لگے. دور دور تک آوازیں پھیل گئیں، دنیا دوڑی آئی. کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ جو تم نے کفن پہنایا تھا وہ یہاں پڑا ہوا ہے، اور دیکھو کفن پہ تحریر لکھی ہے. تحریر کیا ہے؟ عرش کے مالک نے فرمایا میرے دوست نے روٹی مانگی تم نے دی نہیں، اس نے تمہیں میرے قریب کرنے کے لیے اپنی طرف توجہ کرائی، تم نے کی نہیں. اور میرا یار تمہارے کفن کا محتاج تھا، سنبھال کے رکھو اپنا کفن، میں نے اسے جنت کا لباس عطا فرما دیا، سنبھال کے رکھو. یہ کوئی لاوارثوں کا ٹولہ ہے؟
یاد رکھیں جو وارث والے ہیں، وارث والے ان کا رنگ اور ہے، جو ماننے والے ہیں ان کا مزاج اور ہے۔ اپنی زندگی لوارثوں کی طرح نہیں گزاریں، تھوڑا سا ادھر گیا تھا تو پھر تھوڑا سا ادھر گیا تھا تو تھوڑا سا، یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا بات ہوئی؟ اپنے آپ کو، اپنی نسبت کو، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں۔ 1 انچ کے لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے مکان کی دیوار گر گئی، ایک کونا مکان کا، آپ جانتے ہیں پرانی دیواریں چھوٹی ہوتی تھی اور بارشوں میں اکثر گھروں کی دیواریں گری ہوئی ہوتی تھی، ایک سائیڈ کی دیوار گر گئی تو اس کونے میں ہندوؤں کا گھر تھا۔ اب مستری صاحب رات کو آئے، ان سے بات ہوئی تو کہنے لگے سویرے کام شروع کروں گا۔ کہا 1-2 صاحب نے کہ ہندوؤں کا گھر ساتھ ہے اور وہ دشمن بھی بڑے زیادہ ہیں، تو رات کو ہی ہو جائے۔ کہنے لگا جی نہیں، میری مجبوری ہے، مزدور کہاں سے لاؤں گا، بڑے معاملات ہیں، سویرے شروع ہوگی۔ اب رات کو مولانا ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ کہتے ہیں بچے مدرسے کے، باقی سارے لوگ، سب کو جمع کیا گیا، چونکہ اس طرف سے تھوڑا خطرہ تھا ہندوؤں کی جانب سے۔ کہا جناب یہ بڑے دشمن ہیں اسلام کے، تو اس طرح کرو کہ 2-3 بچوں کی ڈیوٹی لگائیں یا کچھ لوگوں کی یہاں رات کو پہرا دیا جائے۔ ٹھنڈ بھی بڑی زیادہ تھی، کھڑا ہونا بھی مشکل تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ عشاء کی نماز کے بعد جلدی حجرہ خاص میں تشریف لے جاتے تھے۔ اس رات جب دیکھا نا باہر شور ہو رہا ہے تو اسی طرح سر پہ ایک رومال لپیٹا تو باہر آ گئے، کہنے لگے کیا شور ہے؟ کہا حضور سردی ذرا زیادہ ہے تو یہاں کسی کی ڈیوٹی لگانی ہے پہرے کی۔ 2 منٹ خاموش رہے، پھر فرمانے لگے کوئی ضرورت نہیں، جاؤ سو جاؤ سارے جا کے، کوئی ضرورت نہیں، جاؤ اپنے اپنے گھروں کو، کوئی حاجت نہیں، پہنچ جاؤ۔ کہا حضور مہربانی کرے، وہ طے ہونے لگا تھا۔ فرمایا میری وجہ سے کیوں کوئی ساری رات بیدار رہے، جاؤ تمہیں کہا نا آرام کرو۔ لوگ سو گئے۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جب سیڑھیاں اتر رہے تھے رضا مسجد کی، تو وہ جس ہندو کی جانب سے زیادہ خطرہ تھا وہ سیڑھیوں پہ بیٹھا تھا، مسجد کی سیڑھیوں پہ۔ سب لوگوں کی توجہ ہو گئی، کہنے لگا مولانا میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو، میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں، مسلمان کریں۔ لوگوں کی توجہ، اعلیٰ فرمانے لگے نہیں ابھی تو انتظار کر، تھوڑی دیر کے اچھی طرح سوچ لے، جذباتی فیصلہ نہ کر کہ تو آ رہا ہے۔ یہ کہہ کہ جب 2 سیڑھیاں نیچے اترے اس کے پاس سے تو اس نے پیر تھام لیے، کہنے لگا اب ایسے تو نہ کرو، رونے لگا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے کلمہ پڑھایا، کچھ باتوں کی نصیحت فرمائی، تشریف لے گئے۔ گھیرنے والے گھیر کے بیٹھ گئے، کہنے لگے ہمیں بھی بتا بدلہ کیسے ہے۔ کہنے لگا دیوار گر گئی، آدھی رات کے وقت، آدھی رات تک انتظار کرتا رہا، پہرے دار کوئی نہیں، تو 2 تلواریں لے کر جب میں ان کے مکان کی جانب بڑھا، میں نے کہا آج گردن کاٹوں گا اور کاٹ کر کے نکلوں گا۔ کہتا ہے جب میں قریب آیا تو 2 شیر کھڑے تھے، اوپر سے پلٹ کے آیا تو پھر کھڑے تھے، ادھر سے پلٹ کے آیا تو پھر کھڑے تھے۔ فرماتے ہیں میں 2 گھنٹے کے بعد آیا تو پھر پلٹ کے کھڑے تھے، میں پھر 1 گھنٹے کے بعد آیا، سحری کا وقت ہو گیا تو پھر پلٹ کے کھڑے تھے، اب میں ڈر کے بھاگا۔ کہتے ہیں فاضل بریلوی نے اپنی کھڑکی سے منہ باہر نکالا، کہنے لگے اور کتنا تجربہ کرے گا، مجھے تو لاوارث سمجھتا ہے، لاوارث ہوں میں، اور کتنا تجربہ کرے گا، بس کر مان جا۔ میں نے کہا حضور یہ کون ہے، مجھے بتائیے تو صحیح یہ کون ہے۔ تو کہنے لگے میں نے ساری زندگی رسول اللہ کی عظمت کا دفاع کیا ہے، ساری زندگی غوث اعظم کے نعرے لگائے ہیں، ابھی تو یہ مدد صرف غوث پاک جیلانی کی بھیجی ہوئی ہے، ابھی تو غوث اعظم کی بھیجی ہوئی مدد ہے، مولا علی ابھی پیچھے ہیں، 2 جہاں کے محبوب ابھی اس سے پیچھے ہیں، وہ تو ابھی پیچھے ہیں، پیچھے کھڑے ہیں کہ ضرورت پڑی تو ہم بھی تیار بیٹھے ہیں۔ او بھائی آج رواج ہو گیا، رواج، میں نے 2-4 دن پہلے بھی کہا تھا، لوگ کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں ضرورت، سامنے سارا کچھ نظر آ رہا ہے۔ او خدا کے بندو یاد رکھو، نسبت ہے بڑی چیز، جانے تگو دو میں، اگر کسی کو نسبت میسر آ گئی نا، نسبت، خالی دامن ہی مل گیا، تیرے ہاتھ میں کچھ ہے تو ہونی چاہیے نا، خالی دامن ہی تجھے کسی کا میسر آ گیا تو بچ گیا۔ اپنی نسبتوں کی حفاظت کریں، ان کو مضبوط کریں، ان پر محنت کریں، ان پر توجہ رکھیں۔ یہ نسبت جو ہوتی ہے نا، نسبت، یہ دیکھیں نا ایک گتا ہے، عام کتاب کو لگا ہوا ہے تو جہاں مرضی رکھ دو، اس کی کوئی قدر نہیں، لیکن جو گتا قرآن مجید کو لگ گیا ہے اس کو بغیر وضو چھونا جائز ہے۔ ایک پٹھے پہ اینٹ بنی ہے جو باتھ روم میں لگ گئی، وہاں بغیر جوتے کے جایا نہیں جا سکتا، اور جو مسجد میں لگ گئی
وہاں جوتے پہن کے جایا نہیں جا سکتا. یہ نسبت ہے بڑی چیز. اگر میسر آئے نصیب ہو اپنی نسبت کو مضبوط کر کے رکھا کریں, اس کی جولانی کا مظاہرہ کیا کریں. اس نسبت میں روز توانائی آنی چاہیے. میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات بتاتا ہوں تجربے کی. ہمیں جتنا کسی نے آ کے کہا ہے نا نسبت کے خلاف, ہماری نسبت اس سے زیادہ مضبوط ہوئی ہے. ہمیں جتنا کسی نے آ کے کہا ہے نا جی آپ کو کیا ملا, آپ کو کیا ملا, تو ہم نے اتنا کہا یار جیسے جیسے تو کہتا جاتا ہے ہماری تو نسبت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے, ہمارا تو مزاج بدلتا جاتا ہے, روز ایک نیا پردہ کھلتا ہے, روز ایک نیا رنگ واضح ہوتا ہے, روز ایک نئی توانائی. ابھی تھوڑے دن کی بات ہے, ایک مولانا شرف الدین صاحب ہے, مفتی صاحب, میرے حضرت صاحب کے مرید ہوئے. مفتی تھے, عالم آدمی تھے, سرکار تاج الشریعہ, ہمارے شیخ سے بیعت کی. اب ہمارے حضرت صاحب کا اس وقت حال وہی ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اب فوجوں کی فوجیں لوگ آتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے صرف خالی مرید ہونے والے بار سینکڑوں کی تعداد میں ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں کہ صرف بیعت اتنا کہہ دیں ہم نے قبول کیا. اس عالم میں اور جہاں حضرت صاحب کا اعلان ہو جائے کہ تشریف لا رہے ہیں وہاں لاکھوں کا مجمع جمع ہو جاتا ہے اور ایک جھلک دیکھنے کو لوگ ترستے رہتے ہیں. یہ کیفیت ہم نے دیکھی. وہ دور گزر گیا. کبھی ایسا بھی ہوتا تھا ایک میں ہوتا تھا, ایک تو ہوتا تھا, اور تیسری تنہائی ہوتی تھی. وہ دور بیت جاتا ہے, وہ لمحے کسی کسی کو نصیب آتے ہیں. حضرت کا وہ مولانا شرف الدین صاحب کہتے ہیں مرید ہوا, تو مرید ہوا مجمع میں, رسی حضرت پھینکتے ہیں یا چادر پھینکتے ہیں تو پکڑ کے مرید ہوا, تو ساتھ ساتھ اور چادریں باندھی تھی, لوگوں نے پکڑی ہوئی تھی. ایک مولانا, میں جب بیعت ہو کے آیا ان کو بتایا تو مجھے کہنے لگے یار تو ایسی جگہ مرید ہو گیا جو تیری بات بھی نہ سن سکیں, جن کو تو دکھڑا بھی نہ سنا سکے, جو مصروف ہی بڑے رہتے ہیں, کہاں مرید ہو گیا تو. ایسے پیر کا بیعت ہوتا جہاں تو جاتا وہ تیرے پاس آتے, گفتگو ہوتی, بات چیت ہوتی. کہتے جب انہوں نے مجھے بہت زیادہ قائل کیا نا, بہت زیادہ, تو میں نے ارادہ کر لیا, میں نے کہا بات ٹھیک ہے, بیعت کہیں اور ہونا چاہیے تھا. کہتے ہیں میں عشاء کے بعد سویا تو حضرت صاحب مجھے خواب میں ملے, خواب میں, اور فرمانے لگے مولانا جب آپ مرید ہوئے تھے تو آپ اس جانب بیٹھے تھے, اس کونے میں آپ تھے, اتنے لوگ آپ سے پہلے تھے, اس حال میں آپ مرید ہوئے تھے, اور جہاں تک بات چیت کرنے کی بات ہے تو آپ نے جو دل میں سوچا تھا وہ میں نے آ کے آپ کو بتا دیا ہے. پھر بھی بڑی ضرورت ہو تو میرے صاحبزادے کا نمبر لے لیں اور فون کر لیا کریں, بات ہو جایا کرے گی. کہتے ہیں یہ ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ میرے دروازے پہ دستک ہوئی تو میری آنکھ کھل گئی. میری آنکھ کھلی تو میں پریشان ہوں کہ نمبر تو ملا نہیں. ایک انجینئر صاحب میرے محلے میں رہتے تھے, فرماتے ہیں وہ شام کو میرے پاس آئے اور کہنے لگے مولانا سنا ہے آپ حضرت مفتی اختر رضا صاحب سے مرید ہو گئے. میں نے کہا ہاں. تو کہنے لگے میں ان کے مدرسے میں کام کر کے آئے ہوں, میرے پاس ان کے بیٹے کا نمبر ہے, چاہیے آپ کو؟ نمبر ہے چاہیے. کہتے ہیں نمبر مجھے وہ شام کو گھر آ کے دے گئے. اب جب میں آستانہ نور پہ بریلی شریف ملنے کے لیے حاضر ہوا تو میرے دل میں خیال آیا, جب میں اندر گیا نا تو میرے دل میں خیال آیا حضور خواب جو آئی تھی اتنی بھی جلدی کیا ہے, ذرا ٹھہر جائیے, آپ ملے جو تھے تو صاحب نمبر بھی دے ہی جاتے. میرے دل میں خیال آیا تو السلام علیکم کے بعد حضرت کہنے لگے مولانا مجھے تو جلدی کوئی نہیں تھی, آپ کے دروازے پہ دستک ہو گئی تھی, مجھے تو کوئی جلدی نہیں تھی, آپ کا دروازہ بجنے لگا تھا, مجھے تو جلدی کوئی نہیں تھی لوٹنے کی. ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی, اور مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کائی. بس لوگوں یہ یاد رکھو اور اس پہ عمل کرو, اپنی نسبتوں کو مضبوط کریں. ہمارا تو جیسے دن کا اجالا چمکتا ہے نا, چمکتا ہے دل کا اجالا, جیسے نیا دن چڑھتا ہے ہمارے لیے تو ایک نئی روشنی لے کے آتا ہے. اپنے آپ کو بیدار رکھیں. سورج اگر باہر پورا نکل آئے نا تو جو آدمی آنکھیں زور سے بند کر لے اسے کوئی شے نظر نہیں آتی. پورا سورج نکلا ہوا بھی ہو, سورج اسے نظر آئے گا جس کی اپنی آنکھیں بھی کھلی ہوں گی. تو آنکھیں ہی نہیں کھول رہے, تو آنکھیں ہی نہیں کھول رہے, آنکھیں, یہ شکوہ آنکھیں نہ کھولنے کا ہے, آنکھیں نہیں کھول رہے تو سورج کیسے نظر آئے گا. بات ذرا سخت ہے پر چلو آپ میرے عزیز ہیں کر جاتا ہوں. ملا رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے مجھ سے ایک شخص نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر سراجم منیرہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ تو میں نے کہا الو اگر آنکھیں بند کر لے تو اسے کوئی شے نظر نہیں آتی. آنکھیں بند کر لے تو اسے کوئی شے نظر, تو آنکھیں تو کھولنا, آنکھیں کھول. یہاں میں اپنے کمرے میں یوں پردہ آگے کر کے لائٹ بند کر کے باہر شور مچاؤں, سورج کوئی نہیں, سورج کوئی نہیں, تو مجھے کوئی بندہ کہے گا پاگل, اس طرح کر, باہر نکل,
ادھر آ تجھے دکھاؤں سورج ہے کہ نہیں، تیری تو اپنی آنکھیں بند ہے۔ اقبال کہتے ہیں دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اندر کی آنکھیں کھول، اندر اتنا اندھیرا ہے تو باہر کیسے نظر آئے گا؟ تو لوگ آنکھ ہی نہیں کھولتے، دائیں بائیں دیکھتے رہتے ہیں۔ نسبت کو مضبوط کریں۔ رب تو فرماتا ہے حبیب تو موجود ہے تو میں کافر کو بھی عذاب نہیں دیتا۔ اب یہاں خالص نسبت کا بیان ہے، خالص، یہ نہیں فرمایا کہ حبیب ان کے عمل اچھے ہیں تو میں عذاب نہیں دیتا، یہ نہیں فرمایا کہ حبیب یہاں خانہ کعبہ ہے تو میں عذاب نہیں دیتا، نسبت کی بات فرمائی، نسبت کی۔ یہ نہیں فرمایا کہ حبیب یہاں روز طواف ہوتا ہے تو عذاب نہیں دیتا، یہاں تلاوت ہوتی ہے تو فرمایا حبیب تو ہے اس لیے میں انہیں عذاب۔ مدینے میں کبھی زلزلہ نہیں آیا، پتہ ہے آپ کو؟ اس لیے نہیں آیا کہ وہاں میرے مصطفیٰ کا گنبد خضرا ہے۔ کوئی فصل وہ بیجتے نہیں، کوئی فصل بوتے نہیں، وہ کوئی فصل بھی، لیکن دنیا کی ہر شے آپ کو مدینے میں ملتی ہے۔ جو سب سے اچھا پھل کھانا چاہے اسے مدینے میں جا کے ملتا ہے، اس لیے کہ وہاں گنبد خضرا کی ہریالی موجود ہے۔ دنیا کی ہر نعمت ملتی ہے اس لیے کہ گنبد خضرا جو موجود ہے۔ تو بھائی یہ نسبتوں کی بار ہے، نسبتوں کی۔ پرانی امتوں میں جب کوئی گناہ کرتا تھا تو دروازے پہ لکھا ہوتا تھا سویرے، میرے حبیب نے دعا فرمائی مولا یہ میرے ہیں انہیں رسوا نہ کرنا، اے اللہ میرے ہیں انہیں رسوا نہ کرنا۔ تو میرے بھائی سن لو اور یاد رکھ لو، لاکھوں پاپ بھی لوگ کر کے آئیں، سویرے منہ دھو کے نکل آئیں تو عرش کا مالک رسوا نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے تو میرے دامن میں چھپ جا، اندر جا کے جہاں گناہ کیا ہے وہاں جا کے دل سے سچی توبہ کر لے، میں قیامت میں بھی کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ تو نے گناہ کیا ہے۔ تو برکت کس کی ہے؟ رسول پاک کی۔ یہ برکت کس کی ہے؟ حبیب دو عالم کی صلی اللہ۔ غلامی کا رشتہ مضبوط کریں، غلامی کا وارث والے بنے، لوارث نہ بنے۔ لوارثوں جیسی زندگی نہ گزارے، جہاں مرضی چلے گئے، جہاں مرضی چھٹیاں کار ہے، جتنے مرضی ٹائم بتا ہے، جو مرضی طبیعت میں آیا کرتے پھرے، پتہ ہی کوئی نہیں، حال ہی کوئی نہیں، یہ کوئی کیفیت نہیں ہے کوئی بھی۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ ایک پیر بھائی پوچھ رہا تھا حضرت صاحب کا حال کیا ہے، میں نے آج کے بعد اس نے تجھ سے پوچھا تو بالکل نہ بتانا۔ وہ کیسا بیٹا ہے، وہ کیسا بیٹا ہے جو پڑوسیوں سے دائیں بائیں لوگوں سے حال پوچھتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں، اسے خبر ہی نہیں، اسے تو لمحے لمحے کی خبر ہونی چاہیے، اسے تو منٹ منٹ کا پتہ ہونا چاہیے تھا۔ وہ اس نے کس طرح کی نسبت رکھی ہوئی ہے جس کو ہم سایوں سے پوچھنے پڑتا ہے ذرا پتہ کر کے بتانا حال کیا ہے۔ تو کدھر تھا بھائی، اتنی دیر ہو گئی، تو نے حال بھی کسی اور سے پتہ کرانا ہے؟ میں نے کہا اس کو کہنا آج کے بعد حال پوچھنا ہوا تو خط لکھے، میں بھی جواب لکھ دوں گا، بات ختم ہو گئی۔ جب دور دور جو رہنا ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس طرح نہ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہیں تو پھر کیوں اتنے حجابوں میں ملے؟ اور اس نے کہا تھا اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے، جیسے سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے۔ ایسا کام نہ کریں کہ وہ انداز ہی بدل جائے، اپنے آپ کو، اپنی نسبتوں کو مضبوط کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ کریم ہمیں نسبتوں کی مضبوطی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم سمجھ جائیں اس بات کو کہ اصل بات ہے کیا، اور اصل کی مضبوطی کتنی ضروری ہے، اصل تک پہنچنا کتنا ضروری ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اماں جب ناراض ہوتی ہے نا، جب اماں ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے بس نکل جاتا، فٹافٹ نکل جاتا، دوڑ جا، کوئی تعلق نہیں۔ ابا بھی کہتا ہے آج آیا تو ٹانگیں توڑ دوں گا، حال ہی کوئی نہیں۔ اور وہی بیٹا جا کے 2 منٹ پیروں میں بیٹھتا ہے، کہتا ہے اماں تجھے پتہ ہی نہیں میں کتنی ٹینشن میں تھا۔ تو وہی اماں باہر نکل کے پہلے بڑھ کے مار رہی ہوتی ہے حد کر دوں گی، پھر وہی اماں کہتی ہے بڑا پریشان ہے بیچارہ۔ یہ کیفیت ہے، اپنے آپ کو صحیح کریں، اپنی نسبتوں کو مضبوط کریں، احکامات پہ عمل کریں، محبوب کی غلامی تگڑی کریں۔ یہ جو سستیاں ہیں، کوتاہیاں، ان کو دور کریں۔ زندگی کا لطف آتا ہی تب ہے جب آپ پورے طور پر اپنے آپ کو چاق و چوبند کرتے ہیں۔ اگر تھوڑا کر لیا، تھوڑا چھوڑ دیا، 1 پڑھ لی، 3 رہ گئیں، 3 پڑھ لیں، 2 رہ گئیں، یہ لطف نہیں ہے، یہ ذائقہ نہیں۔ اپنے آپ کو مضبوط کریں اور پورا مضبوط کریں۔ ہم اس طرح کریں گے کہ ہم ساری رات اللہ کی عبادت کریں گے۔ حضور تو محبوب ہے نا، چلو کچھ دیر آرام بھی کرتے ہیں، ہم ساری رات عبادت کریں۔ ایک نے کہا کہ بھائی میں تو ہر روز روزہ رکھا کروں گا نفلی۔ تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، میں ایسے ہی وقت گزاروں گا، تجرد کی زندگی گزاروں گا۔ رسول پاک علیہ السلام کو جب اس بات کی خبر پہنچی تو پتہ حضور نے تبصرہ کیا، قربان جائیں، کیا انداز ہے گفتگو کا۔
محبوب فرمانے لگے یہ میں نے کیا سنا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا اور میں ہر روز روزہ رکھوں گا اور میں ساری رات ہی نفل پڑھوں گا، آرام ہی نہیں کروں گا۔ محبوب فرمانے لگے میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ رب سے ڈرتا ہوں۔ حضور فرمانے لگے میں نے تو شادیاں بھی کی ہیں، میرے تو بچے بھی ہیں۔ حضور فرمانے لگے میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں تو نفلی روزے چھوڑتا بھی ہوں۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے میں تو رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے فرماتے بات کہاں تک لے گئے؟ حضور فرمانے لگے اپنے یہ سارے طریقے، اپنی یہ سنت حضور بیان کر کے کہنے لگے سن لو بھائی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے تعلق ہی کوئی نہیں، میرے طریقے پہ چلو۔ جو میں تمہارے لیے اسوہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اس اسوے کو اپناؤ، اس طریقہ مبارکہ پر عمل کرو، اعتدال نہ چھوڑے کبھی بھی۔ غیر معتدل ہو جاتے ہیں لوگ، میں نے دیکھا ہے کہ وہ نا جب بندہ غیر معتدل ہو جاتا ہے تو چیزوں کا حسن ختم ہوتا ہے، اس کا وقار اٹھ جاتا ہے، اس میں تازگی نہیں رہتی، اس کے اندر وہ کیفیت نہیں رہتی۔ یہ دین کی بات ہے نا، تبلیغ ہے، یہ بھی حد سے زیادہ نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا تھا ہمارا دل کرتا ہے آپ روز واز کریں، روز تقریر کریں، ہم روز سنیں، تو آپ فرمانے لگے نہیں، ہفتے میں 3 دن بات کروں گا۔ اتنی بات کریں گے جو معتدل رہے، جو حد سے زیادہ نہ بڑھے۔ وہ ہمارے ہاں رواج ہے نا 2.5 گھنٹے کی تقریر کا، 3 گھنٹے کی تقریر کا، 4 گھنٹے کی تقریر کا۔ تو ہم سے لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں اسی تے جے گل سمجھن لگے تو تسی ختم کر دیتی۔ تو میں نے کہا آپ شروع لیٹ ہوئے ہیں نا، ہم اللہ کے فضل سے پہلی بات سے شروع ہو گئے تھے، ہم نے وہ آدھا گھنٹہ تمہید پہ نہیں نہ لگایا۔ تجاوز نہ کریں چیزوں سے، اعتدال میں رہیں۔ دیکھیے اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم کھانا کھاؤ، کلو وشربو، کھاؤ بھی پیو بھی، تمام جائز چیزیں کھانے کی اجازت ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کمر سیدھی رکھنے کے لیے کھاؤ، اور جب تمہارا بڑا جی چاہے نا پیٹ بھر کے کھانے کو تو کریم فرمانے لگے پھر بھی 3 حصے کرو کھانے کے، ایک حصے میں ہوا ہو، ایک میں پانی ہو اور ایک میں خوراک ہو، پھر بھی پیٹ بھر کے نہ کھاؤ۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے کسی نے اتنا برا برتن بھرا ہی نہیں جتنا کسی نے اپنے پیٹ کو بھرا ہے، سب سے برا برتن تم نے بھرا۔ زیادہ کھائیں گے خواہشات زیادہ پیدا ہوں گی، زیادہ کھائیں گے نیند زیادہ آئے گی، زیادہ کھائیں گے غفلت زیادہ طاری ہوگی۔ لیکن کچھ لوگوں کا مقصد زندگی کھانا ہے، صبح کی پلاننگ الگ ہے، دوپہر کی الگ ہے، شام کی الگ ہے۔ آپ حیران رہیں گے کہ آپ اس ملک میں رہتے ہیں جس میں سب سے بہترین بزنس ہوٹل چلانے کا بزنس ہے، کھانے پینے کا کام کرو، یہ بھی بنا لو یہ بھی بنا لو، اچھا بھلا کھا پی کے اس کے بعد فاسٹ فوڈ کا آرڈر دے دیا جاتا ہے، اور کھانے کے بعد کتنی ساری چیزیں۔ اب تو یہ میں کچھ عرصے سے دیکھ رہا ہوں اچھا بھلا کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد چائے کے ساتھ بسکٹ آ جاتے ہیں۔ میرا ایک غریب گھر سے تعلق ہے، ہم تو اس وقت چائے کے ساتھ بسکٹ کھاتے تھے، رس کھاتے تھے جب روٹی کوئی نہیں ہوتی تھی، یا روٹی کھانے کا پروگرام نہیں ہوتا تھا، کوئی پرہیز چلتی تھی۔ لیکن اب وہ لوازمات چائے کے ساتھ، اب تو لوگ چائے کا، اب جی آپ کا کھانا نہیں پکانا چائے پکانی ہے، تو چلو ٹھیک ہے چائے پک گئی، اب وہ چائے پک رہی ہے، اس کے ساتھ جناب بھنا ہوا گوشت پڑا ہے، اس کے ساتھ پیزا آ گیا ہے، اس کے ساتھ فلانی چیز آ گئی، یہ کیا ہے جی؟ اچھا پھر وہ خواہش بھی ہوتی ہے بعض میزبانوں کی کہ اب یہ تعریف بھی کریں، وہ سارا کچھ رکھ کے تو ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں تو چونکہ روٹی ڈاک چھڑی سی، لہذا پھر ہم نے نا یہ سارا کچھ کیا ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مہمان اب یہ کہے کہ او ہو آپ نے تو بڑا تکلف کر دیا ہے، اس کی کیا ضرورت تھی۔ تو کئی مہمان میری طرح کے بڑے پکے ہوتے ہیں، جو روز کے مہمان ہوتے ہیں نا بڑے پکے ہوتے ہیں، وہ تعریف شریف کوئی نہیں کرتے، وہ صاف ہی بات کرتے ہیں کہ تسی ایک شے رکھ دے تے اسی بھی چج نال کھا لیندے۔ اب تو یہ چکھنے چکھانے کا ہی ماحول ہے، کوئی ایک رکھتے یا ہماری مرضی کی رکھتے یا پوچھ لیتے کہ اس ٹائم روٹی کھانی ہے تو چلو ہم کھاتے۔ یہ لوازمات ہیں، یہ تکلفات ہیں، اس میں گھر والے بھی تکلیف میں، پیسہ بھی بعضوں کا ضائع۔ آپ کھانے کے لیے زندہ نہ رہیں، زندہ رہنے کے لیے کھانا کھائیں۔
اپنی طبیعت میں بوجھ نہ بنائیں کسی قسم کا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مومن کی شان پتہ کیا بیان کی؟ فرمایا کافر اور منافق 7 آنتوں سے کھاتا ہے اور مومن 1 سے کھاتا ہے۔ اتنا فرق ہے کافر منافق کے کھانے میں اور مسلمان کے کھانے میں۔ 6 گنا کم روٹی کھاتا ہے مسلمان، 6 گنا کم۔ حضرت عمر فاروق ملک کے شام میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے ملنے کے لیے گئے تو کہنے لگے اتنی دور سے آیا ہوں، شپا سالار اور روٹی تو کھلا۔ تو انہوں نے اپنے بیگ سے رات کا خشک ٹکڑا کھانے کا نکالا اور پانی کا پیالہ دے کے کہنے لگے عمر یہ لو کھا لو۔ تو حضرت فاروق اعظم کہنے لگے یہی وہ مزیدار روٹی تھی جس کے لیے میں تیرے پاس آیا تھا، یہی وہ کھانا تھا، میں تلاش کر رہا تھا کہ یہ تمہیں ملے گا۔ کدھر گئے وہ لوگ جو رات کے کھانے میں فریج بھی نہیں ہوتی تھی، رات کے کھانے میں تھوڑا پانی ڈال دیا اماں نے، اس کو 3-4 دفعہ ابال لیا، رات کی روٹیوں میں تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا گھی، پورا گھی نہیں، تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا گھی، اور ساتھ دادی نانی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ پانی سے ذرا نرم ہو جائے گی روٹی، اور پھر وہ کھانا کھایا جا رہا ہے۔ اس کے اندر نہ تو ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نقصان کا باعث ہے، نہ معدے پہ بوجھ بن رہا ہے، نہ اس کے لیے پھر بھائیوں کو جا کے پردیس کاٹنا پڑ رہا ہے، نہ باپ کو کئی قسم کی نوکریاں کرنی پڑ رہی ہیں، اعتدال میں گھر کے اندر ہی سارا کچھ مینج ہے۔ یہ وہ حسن ہے جو اسلام کہتا ہے تم غیر معتدل ہو گئے، تم حد سے بڑھ گئے، تم نے زندگی ساری کھانے پینے پہ لگا دی۔ اور بھائی من چاہی نعمتیں تو جنت میں ملیں گی، ہم نے تو مزے کے کھانے وہاں جا کے کھانے، وہاں ملے گا پھل اور وہاں ملے گی نعمتیں جو بار بار ملیں گی، چہرے ایک جیسے ہوں گے پر ذائقہ بڑا منفرد سے منفرد نظر آئے گا۔ تو وہ جو پردہ غیب میں چیزیں تھیں وہ ساری چیزیں لوگ کہتے ہیں آج ہی ہم ساری غیر معتدل نہ بنے، تھوڑی سادگی لائیں، تھوڑا درمیانہ راہ، اسلام اس کو پسند کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مہمان آیا، ابھی وہ مسلمان نہیں تھا، تو محبوب نے فرمایا ایک بکری کا دودھ دھو کے اسے پلا دو۔ ایک بکری کا دودھ دھویا گیا، پلایا گیا، پھر دوسری کا دودھ دھویا گیا، پلایا گیا، پھر تیسری کا، وہ 7 بکریوں کا دودھ پی گیا۔ صبح اللہ نے توفیق دی اور وہ کلمہ پڑھ گیا۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسے بکری کا دودھ دھو کے پلاؤ۔ ایک بکری کا دودھ پیا، دوسری کا پی نہ سکا، رات 7 کا پی گیا تھا۔ تو میرے کریم فرمانے لگے یہ مومن اور کافر کا فرق ہے۔ جب تک یہ حالت کفر میں تھا 7 بکریوں کا دودھ پی گیا، اب یہ مومن ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دودھ کے ساتھ ہی اسے سیر فرما دیا ہے، اس کی تشنگی اور بھوک اللہ نے مٹا دی کھانے پینے کے لیے۔ اور اس کا ذہن بھی نہ بنائیں۔ میں جانتا ہوں جن گھروں میں بچے اس مزاج کے ہو جاتے ہیں، اس طبیعت کے ہو جاتے ہیں کہ آج یہ کھانا ہے، کل وہ کھانا ہے، پرسوں وہ کھانا ہے، وہ پھر کھانے پینے میں سارا وقت گزرتا ہے۔ پھر وہاں دیکھا ہے کہ اماں بیچاری باورچی خانے میں ہی رہتی ہے، پھر وہاں صرف ایک ہی سلسلہ ہے کہ کھاؤ کتنا کو کھا سکتے ہو۔ تو معتدل رہیں۔ تیسری بات یہ کہ رزق کمانے کے مسئلے میں بھی معتدل رہیں۔ کاروبار کریں، محنت کریں، منصوبہ بندی کریں، کوشش کریں، لیکن پیسے کمانے کے مسئلے میں ڈپریشن کا شکار نہ ہو۔ یعنی اس کو نہ جینے مرنے کا مسئلہ نہ بنائیں کہ اگر 1 مہینہ کاروبار صحیح چمکا ہے تو صحت بھی ٹھیک رہی ہے، اور اگلے مہینے اگر تھوڑے حالات خراب ہوئے ہیں تو بلڈ پریشر بھی کافی اوپر نیچے ہو گیا ہے۔ اس کو نفسیاتی مسئلہ نہ بنائیں۔ پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، پھر کہتا ہوں، 2-4-5 دوستوں سے پیار ہے تو 2-4 دفعہ انہی دنوں میں نا، سال کے بعد آ کے مجھے کچھ دن آتے ہیں نا کاروبار پہ، انہی دنوں میں آ کے انہوں نے مجھ سے کہا، دور سے آئے، کہا جناب ہم کاروباری بندے، حالات ٹھیک نہیں، کوئی دعا بتائیں۔ تو میں نے کہا جن دنوں ٹھیک ہوتے ہیں ان دنوں کیوں نہیں آتے؟ کیا آج کل حالات بڑے اچھے ہیں، کچھ شکر کا طریقہ بتائیں، کیوں نہیں آتے؟ کیا فلسفہ ہم نے اختیار کر لیا ہے؟ رزق کا وعدہ اللہ کا ہے، اس کو کمانے میں اور پیسے کمانے میں محنت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جد و جہد کرو، نکلو، اللہ پہ بھروسہ کر کے نکلو، جس طرح وہ پرندوں کو روزی دیتا تمہیں بھی دے گا۔
لیکن اس میں نفسیاتی مسئلہ نہ بنایا جائے، نفسیاتی نہ بنایا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ایک جملے کے اندر اس مضمون کو اتنے حسین انداز میں سمیٹا ہے نا کہ مسلمان، یہ ابن ماجہ میں موجود ہے، مسلمان اگر ان دو جملوں کو کبھی سمجھ جائے نا تو سکون آ جائے زندگی میں، اطمینان نصیب ہو جائے، تیقن کی دولت ملے۔ حضور فرمانے لگے رزق کمانے کے معاملے میں معتدل رہنا، کوئی بندہ اتنی دیر تک مرے گا نہیں جب تک اس کے حصے کا رزق اسے مل نہ جائے۔ اتنی دیر تک بندہ دنیا سے نہیں جائے گا، تیرا حصہ تیرے تک پہنچے گا۔ کبھی بھی بے آبرو ہو کے رزق کمانے کے چکر میں نہ پڑے، کبھی بھی ذہن پہ سوار نہ کر لیں کہ میرا کام نہیں چل رہا، کبھی بھی اس طرح کی طبیعت نہ بنائیں۔ میں تھوڑی دیر پہلے عرض کر رہا تھا کہ ایک بزرگ نے نا دو کنجوس لوگوں کو پہلے بلایا، کنجوس آدمی تھے اللہ ماشاء اللہ، تو ان کے سامنے کھانا رکھا، کھانا بڑا بہترین اعلیٰ کوالٹی کا، لیکن ان سے کہا کہ جناب ہم نے نا ایک سبق لینا ہے آپ سے، تو کھانا تو آپ کو ملے گا اور آپ کی مرضی کا پکایا ہے، پر کھانے کا طریقہ ہمارا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، یہاں سے رکھ کے نا ان کے ہاتھ باندھ دیے۔ وہ پرانے زمانے میں جو جرہ ہوتے تھے، بازو ٹوٹ جاتا تھا تو باندھتے تھے نا لکڑیاں رکھ کے، تو لکڑیاں رکھ کے نا ہاتھ باندھ دیے تاکہ یہ جوڑ موڑ نہ سکے، تو یہاں سے ہاتھ باندھ دیے کہ روٹی کھاؤ۔ کنجوس بندے تھے۔ اب انہوں نے لقمہ اٹھایا، ہاتھ بندھا ہوا، اور یہاں سے لے جا کے جب منہ میں پھینکا، وہ کپڑے بھی سارے الجھ گئے، حال بھی خراب ہو گیا، پر کھایا انہوں نے مزہ لے کے پورا۔ وہ بڑی بری حالت ہو گئی، وہ کنجوس تھے دونوں کو دسترخوان پہ روٹی کھائی جا رہی۔ اب ان دونوں کو سمجھانے کے لیے کہا کہ اب ہم تمہیں دو اور لوگوں سے بھی ملواتے ہیں۔ اب دو وہ بندے بلائے جو دل کے سخی تھے، جو رزق کے معاملے میں اس کا زیادہ حریص نہیں تھے، ان کی بھوک جو تھی وہ کہیں دور تک دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ انہوں نے کہا جناب ادھر آئیں آپ دونوں بھی، ان کے بھی ہاتھ باندھ دیے گئے، کہا آپ نے روٹی کھانی ہے، آپ نفیس لوگ ہیں، ناراض نہ ہوئیے گا، سخی بندے ہیں، پر کھانا آپ نے کھانا ہے، پر ہماری مجبوری ہے، ہم نے آپ کے ہاتھ باندھ کے روٹی دینی ہے آپ کو۔ وہ دو بندے بھی آمنے سامنے بٹھا دیے گئے، کھانا چن دیا گیا، ہاتھ یہاں سے باندھ دیے گئے، لیکن وہ سخی تھے۔ انہوں نے کہا جناب کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔ انہوں نے کیا کیا، وہ لقمہ لگاتے اور ایک دوسرے کے منہ میں ڈالنا شروع کر دیتے، کھانا بھی کھا لیا، کپڑے بھی بچ گئے، نفاست بھی قائم رہ گئی، اور کسی قسم کی کوئی پریشانی آئی۔ کام خاصا مشکل ہے کسی کے منہ میں لقمہ دینا، یہ کام بڑا مشکل ہے، یعنی کھانا آ جائے، پک جائے، پاس پہنچ جائے، اور پھر اسے توڑ کے بنا کے اتنی محنت کر کے دے کسی کے منہ میں دینا۔ لیکن یہ دے کے دیکھو کپڑے بچ جائیں گے انشاءاللہ، نفاست نظر آئے گی، حسن نظر آئے گا، خوبصورتی نظر آئے گی، اس میں لطافت محسوس ہوگی، اس میں لگے گا کہ یہ بندہ ایسا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے۔ تو غیر معتدل طریقہ بندے کو رسوا کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے۔ وہ مال کمانے تو نکلتا ہے لیکن وہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کا مزاج اور طرح کا ہو جاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے، وہ جناب ساری دنیا چھٹی پہ ہے لیکن اس نے کہا چلو آج میں دکان کھول لیتا ہوں، گاہک کہیں بھی نہیں آئے گا تو چلو سارے آج مجھے مل جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا، رزق اللہ نے تقسیم فرمایا ہے، اور جس کا ہے وہ اس تک پہنچ جاتا ہے۔ تو غیر معتدل طریقہ اور رسوائی والا طریقہ کبھی بھی اختیار۔ اسی طرح کا معاملہ سخاوت میں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب صبح دن چڑھتا ہے تو فرشتے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ سخی کو زیادہ عطا فرما، اسے زیادہ دے۔ حضور فرماتے ہیں جو سخی ہوتا ہے نا، یہ لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بھی قریب ہوتا ہے، اور جنت کے بھی قریب ہوتا ہے۔ اور یہ جو کنجوس ہوتا ہے یہ لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بھی دور ہو جاتا ہے، جنت سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ سخاوت بڑی اعلیٰ چیز ہے، لیکن اس میں بھی معتدل رہنے کا کہا گیا ہے۔ معتدل، کچھ لوگ ایسے ہیں جو سخی نہیں ہوتے، یہ میں کوشش کروں گا تشریح آپ کے ذہن کے مطابق کر لوں۔ سخی مزاجن سخی، لیکن اگر کبھی چڑ جائے نا، وہ جتنے مرضی پیسے لے لو ان سے، مزاج میں سخاوت نہیں، لیکن اگر طبیعت ہے اس طرح کی کہ اگر ان کا ذہن آ گیا نا، کبھی کہیں کسی نے تعریف کر دی ہے، پوری خوش آمد اس نے کر لی ہے،
تو پھر تو جناب ساری جیب بھی آپ خالی کرا دیں. یہ مزاج کی سخاوت نہیں ہے. یہ تو آپ کی طبیعت کا وہ ابال ہے کہ اگر کسی بندے کو پتہ چل گیا ہے کہ کس طرح کر کے آپ قابو آتے ہیں تو پھر وہ روز استعمال کرے گا. اور یہ ہوتا ہے, یہ ماحول ہوتا ہے. میں چونکہ مذہبی ماحول سے تعلق رکھتا ہوں, میں نے خود یہ دیکھا ہے کہ کوئی شخص اگر اس نے زیادہ بڑا منہ کھول کے لوگوں سے مانگنا شروع کر لیا ہے تو پھر تو جناب بڑی بات ہے, مہنگا آدمی. اور اگر کوئی اپنی وفاداری قائم رکھتا ہے, خوشامد نہیں کر سکتا, اس کی طبیعت نہیں ہے کہ وہ 20-50 لوگوں کی خوشامد کرے, 10 کو حاجی صاحب کہے, 20 کو عاشق رسول کہے اور 30-35 کو کہے جناب بڑی بات ہے, ہم نے تو بڑا دیکھا ہے, آپ تو بڑے بہترین لوگ ہیں. تو پھر جناب وہ اگر یہ کام اسے کرنا آتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اسے دہاڑی بھی اچھی لگانی آتی, پھر اس کی آواز کا بھی زیادہ سریلا ہونا ضروری نہیں. پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, پھر بس ٹھیک ہے, اب میں کیا اس پر تبصرہ کروں. پھر تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جس کو وہ عاشق رسول کہہ رہے ہوتے ہیں نا, اور ایسی خطرناک. میرے سامنے ایک نعت خیق صاحب سے کہنے لگا, نعت حضور کی پڑھی جا رہی ہے. کبھی شعراء ایک کام کرتے تھے, وہ کہتے تھے شعر تیری نظر ہے, وہ غزل کا شعر ہے یا کوئی ایسا شعر ہے, لیکن ایک شعر ہے نعت کا, اس میں تو حضور کی تعریف ہے. نبی پاک کی تعریف کا شعر کسی بندے کی نظر کیسے ہو سکتا ہے جب اس میں ذکر ہی رسول پاک کا ہے. تو وہ نعت خان صاحب کہنے لگے, بندہ سامنے بیٹھا ہے, تھوڑا بہت میں بھی اسے جانتا ہی تھا, تو اسے کہنے لگے حاجی صاحب یہ شعر تہاڈی نظر ہے. میں انہوں آکھیا تو مہربانی کر, ایدی نظر کوئی اور شے کر لیا, یہ تو نعت ہے حضور کی, یہ نبی پاک کے لیے ہی رہنے دے, اس کی نظر تو نے کر دی ہے. تو نالے میں کیا یہ حاجی جنی دیر تک پیچھے بیٹھا سی اونی دیر تو نظر کیتی نہیں, ان دتھیاں لے کے سامنے آئے تو نظر نیاز شروع کر لی. نہ کریں یہ کام, اس سے کوفت پہ. اور آپ یقین کریں, میں ذمہ داری سے کہتا ہوں, یہ کام کرنے والا بھی تنگ ہوتا ہے, اور جس کے لیے کر رہا ہوتا ہے پتہ اسے بھی سارا ہی ہوتا ہے کہ چکر کیا چل رہا ہے, سب پتہ ہوتا ہے. تو اس تکلف میں جب انسان کام کرتا ہے تو کہاں تک بات جاتی. سخاوت کریں لیکن چڑھ کر کوئی کام نہ کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حضور فرمانے لگے, اس طرح خیرات نہ کرنا کہ تمہارے اپنے بچے بعد میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میں سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کرنا چاہتا ہوں, میری ایک ہی بیٹی ہے, میں چاہتا ہوں سارا اللہ کے راستے میں دے دوں. تو حضور فرمانے لگے, نہیں بھائی تو چوتھا حصہ دے, 3 حصے اپنی بچی کے لیے, بیویوں کے لیے, باقیوں کے لیے رکھ لے, لیکن تو یہ کام نہ کر. تو میرے عزیز زندگی میں خرچ کرنے میں بھی اعتدال کا مظاہرہ کریں. مجھے پتہ ہے اچھی طرح کہ ہمارے ہاں ایک مزاج بن جاتا ہے, طبیعت بن جاتی ہے کہ اگر کسی شخص کو آپ تھوڑی سی مدد کرتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس نے مجھے 20,000 دیا ہے تو یقیناً اس کے گھر میں 50 لاکھ پڑا ہے. وہ پھر اگلے ہفتے دوبارہ آتا ہے, ایک نئی مجبوری کا بھی اظہار کرتا ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, ان چیزوں کے بیچ ہی آپ کو نیکی کرنی ہے, لیکن افراط و تفریط سے بچنا ہے. اسی طرح کا معاملہ اپنی زندگی کے دیگر معاملات میں کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا سادگی کو پسند کیا ہے. حضور سادگی کو پسند کرتے, کھانے کے معاملے میں بھی اور کپڑوں کے معاملے میں بھی, لیکن اچھا لباس پہننے کی اجازت دیتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بندے کے پاس گنجائش ہے تو اسے اجازت ہے کہ 2 جوڑے کپڑوں کے کام کاج کے لیے رکھ لے, 2 جوڑے جمعے کے لیے رکھ لے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو مالدار تھا, لیکن اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے, لباس پرا گندا تھا, بال بکھرے ہوئے تھے. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا, تیرے اوپر اللہ کا فضل ہے, اور رب جب فضل کرے تو پھر اللہ فضل دیکھنا پسند بھی فرماتا ہے. فرمایا تو اچھا لباس پہن, حرج کوئی نہیں, لیکن اپنا رسول پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ یہی تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ یہ وہ لنگی مبارک ہے اور یہ وہ پیوند والا کرتا مبارک ہے, اسی میں محبوب نے اپنی جان اپنے رب کریم کی بارگاہ میں پیش کر دی. اور فرماتی ہیں کتنے کتنے دن گزرے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا تناول نہیں فرمایا, کتنے کتنے دن گزرے. میں اس ساری بات کو اگر سمیٹوں نا تو میں یہ نوجوان اگر میری بات پر غور کریں تو اسلام کہتا ہے حضور خود کنگھی بھی فرماتے تھے, تیل بھی لگاتے تھے,
امامہ بھی باندھتے تھے، سرما بھی پہنتے تھے، سادہ لباس پہنتے تھے لیکن صاف ستھرا۔ اسلام آرائش کی اجازت دیتا ہے، زینت کی اجازت دیتا ہے۔ آپ کنگا کریں، تیل لگائیں، خوشبو لگائیں، سرما لگائیں، صاف لباس پہنیں، کپڑے دھلے ہوئے پہنیں۔ حضور نے حکماً کہا، تاکیداً کہا کہ جمعے والے دن نہا کے مسجد میں آیا کرو۔ اسلام آرائش کی اجازت دیتا ہے، بس نمائش سے منع کرتا ہے۔ دکھاوا نہ کرو، نمائش نہ کرو۔ یہ نہ کہو کہ میں نے اتنے لاکھ کا پہننا ہے، ذرا لاکھ پتہ جائے لوگوں کو۔ یہ نہ مزاج بناؤ کہ اوہو یہ تو میں نے جناب پچھلے ہفتے بھی پہنا تھا، یہ تو میں نے منگنی والے دن بھی پہنا تھا، نکاح والے۔ یہ نمائش ہے، نمائش سے اسلام منع کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا، اس طرح کا لباس پہننا چاہا، اس طرح کے کپڑے زیب تن کرنا چاہے جس سے محسوس ہو کہ میں ایک بڑا آدمی ہوں، میں مالدار آدمی، جس نے دنیا کے اندر شہرت کا لباس پہنا، اللہ قیامت کے دن اسے ذلت کا لباس پہنائے گا۔ یہ معتدل کیوں نہیں رہا؟ اس نے کیوں حد سے تجاوز کیا؟ اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جس چیز کی اجازت دی ہے وہ کام ہم کر سکتے ہیں، اور جس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں روکا ہے اس کام سے ہم نے بچنا ہے۔ ایک اور بات بھی خاص اور بالخصوص نوجوانوں سے کرنی ہے، وہ خاص، جس طرح کھانے پینے میں معتدل رہیں، کمائی کرنے میں معتدل رہیں، خرچ کرنے میں اعتدال کا مظاہرہ کریں، لباس میں اعتدال کا مظاہرہ کریں، اسی طرح نا یہ آرام کرنے میں بھی ذرا معتدل رہیں۔ بہت زیادہ آرام کرنے لگ گئی ہے نئی نسل۔ آپ ضرورت سے زیادہ بھی سو لیں تو تھکاوٹ بڑھ جاتی ہے۔ اگر انسان اتنا ہی آرام کرے نا جتنا اس کی طبیعت کے لیے ضروری ہے تو اس میں طبیعت فریش رہے گی۔ لیکن اگر آپ کہیں، وہ ایک دوست ہیں ہمارے، تو ان کو جب تک کوئی اٹھائے نہ تو اٹھتے نہیں، تو گھر والوں نے ایک دن ارادہ کیا کہ آج صبح نہیں اٹھانا، دیکھتے ہیں کتنے بجے اٹھتا ہے، ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں، بچے ہیں، تو کہنے لگے جی پھر اللہ کے فضل سے میں 2 بجے خود ہی اٹھ گیا تھا۔ نہیں، رات ایک شخص سویا ہے اور اگلے دن 2 بجے سویا، تو اب انہوں نے تو یہ بات محبت میں کی، تو پھر میں نے ان سے یہ پوچھا، میں نے کہا یہ بتائیں کہ آپ چلیں رات آپ سو گئے، سمجھ لیں آپ سو گئے 2 بجے رات کو، 12 گھنٹے کے بعد اگر آپ اٹھے طبیعت کیسی تھی؟ کہنے لگی فریش نہیں تھی۔ تو میں نے کہا فریش تبھی ہوتی ہے اگر آپ فجر میں اٹھ کے وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ بگڑی بھی بنائیں گے، جلوے بھی دکھائیں گے، بگڑی بھی بنائیں گے، جلوے بھی دکھائیں گے، گھبراؤ نہ دیوانو، سرکار بلائیں گے، گھبراؤ نہ دیوانو، سرکار بلائیں گے۔ ہم مسجد نبوی کے دیکھیں گے میناروں کو، اور گنبد خضرا کے پر نور نظاروں کو، ہم جا کے مدینہ پھر واپس نہیں آئیں گے، مل جائے گی تعبیر ایک روز تو خوابوں کی، گر جائے گی دیوار سب دیکھ نہ راہوں کی، ہم روزہ اقدس پر آنسو جو بہائیں گے، دل عشق نبی میں تم کچھ اور تڑپنے دو،
اس دید کی آتش کو کچھ اور بھڑکنے دو، بگڑی بھی بنائیں گے، جلوے بھی دکھائیں گے، گھبراؤ نہ دیوانوں، سرکار بلائیں گے۔ فریش یہ تبھی ہوتی ہے اگر آپ سحری آپ اپنی روٹین کے مطابق اٹھتے اور اپنی ڈیوٹی پہ جاتے، واپس آتے اور تھک کے سوتے۔ بہت زیادہ آرام پسندی، اور جب سے یہ ساتھ موبائل اٹیچ ہوا ہے، ایک کونا مل جائے، ایک تکیہ مل جائے، اور موبائل کی بیٹری موجود ہو اور سروسز اس کی ساری ٹھیک ہوں، پھر ہمیں آواز کوئی نہ دے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ وجود بالکل سست ہو جاتا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو قدرتی صلاحیتیں دی ہیں، آپ جو کچھ کر سکتے ہیں اپنے گھر کے لیے، وطن کے لیے، ماں باپ، وہ آپ نہیں کر پائیں گے۔ زنگ آلود ہو جائے گا وجود، ہر وقت کی تھکاوٹ، ہر وقت کا مزاج کے اندر سستی کا آ جانا، اعتدال سے نہ نکلیں۔ نیند 7-8 گھنٹے بہت کافی ہے، اور وہ بھی میں آپ کو ایک ذاتی بات بتاتا ہوں، اگر اللہ چاہے نا بندے کی نیند پوری ہو تو کئی دفعہ صرف 20 منٹ آنکھ لگ جائے تو بندہ فریش ہو جاتا ہے، اور اگر منظور نہ ہو مالک کریم کو تو پھر ٹھیک ہے، لوگ لیٹے ہوئے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا بہت زیادہ آرام طلبی کو پسند نہیں کرتے، مسلسل جد و جہد۔ گھر آئے، کچھ دیر آرام کیا، نماز شروع کر لی، حضور تہجد میں اٹھ گئے، پھر حضور فجر میں اٹھ گئے، دوپہر میں تھوڑا سا آرام فرماتے تاکہ رات کو بیدار رہنا آسان ہو، لیکن بہت آرام پسندی۔ ہمارے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام، نیچے جا کے آرام۔ وہ کسی نے کہا تھا جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر تو حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔